بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن اور میں ہوں منیب فاروق۔ آج صبح خبریں گردش کر رہی تھیں کہ امریکی صدر پاکستان تشریف لا رہے ہیں، ڈیٹ بھی بتائی گئی لیکن بعد میں اس کی تردید آ گئی کہ ایسی کوئی ڈیٹ موجود نہیں ہے اور ابھی تک کوئی فارمل اس حوالے سے اطلاعات نہیں ہے کہ امریکی صدر پاکستان آ رہے ہیں یا نہیں، لیکن امریکی صدر کا پاکستان کا دورہ پاسبل ہے، ہو بھی سکتا ہے، اس کے امکانات موجود ہیں، لیکن ابھی تاریخ یا دن کا اعلان نہیں ہوا۔ اس کا تعلق پاکستان کے سوشل میڈیا سے بھی ایک طرح سے جوڑا جا سکتا ہے کہ اگر ایسی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو پھر بہت سے لوگ بغیر کسی واضح خبر کے بہت سی باتوں کو جوڑنے لگ پڑیں گے۔ اس کا واضح تعلق اس بات سے جوڑنے لگ پڑیں گے کہ امریکی صدر اگر پاکستان تشریف لائیں گے تو اس کا تعلق بالواسطہ بلا واسطہ طور پر عمران خان صاحب کی رہائی سے ہوگا۔ بہرحال پاکستان کی سیاست کے اندر یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ ایک مقبول جماعت کے سابق وزیر اعظم پابند سلاسل ہیں کیسز کی وجہ سے، لیکن کیا ان کی گرفتاری کے بعد ان کی رہائی، جس کو اب 5 اگست کو 2 سال ہو جائیں گے، وہ ممکن ہے یا نہیں؟ ان کی جماعت ایک تحریک کا اعلان کر چکی ہے کہ 5 اگست کو وہ عمران خان صاحب کی جو ڈائریکشنز ہیں ان کے ساتھ ساتھ یا ان کی وجہ سے 5 اگست کو عروج پر ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو بیٹھک ہے وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے، چیئرمین بن چکے ہیں اس کے جناب محمود خان اچکزئی صاحب۔ کیا پاکستان میں قانون کی حکمرانی واپس لانے کے لیے سب کچھ کیا جائے گا یا صرف فوج کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے سب کچھ کیا جائے گا؟ یہ تجزیہ یا یہ سٹیٹمنٹ سخت ہو سکتا ہے لیکن ہمارے ملک کی سیاست بہرحال انہی چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہے۔ پاکستان میں آج حکومت پر تنقید ہو رہی ہے کہ شوگر ایکسپورٹ کیوں کی، اگر ایکسپورٹ کر دی تھی تو پھر اس کا مطلب تھا کہ آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی، یہ تمام فیصلے کیوں لیے گئے، اس پر بھی بات کریں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، جب آج کی حکومت اپوزیشن میں تھی تو اس وقت تنقید کیا کرتی تھی، آج یہ حکومت خود تنقید کا شکار ہے۔ اہم معاملات اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی جناب احمد صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ افتخار صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ جناب رؤف کلاسر صاحب سینئر صحافی ہیں، بہت شکریہ جناب رؤف کلاسر صاحب۔ منصور علی خان صاحب سینئر صحافی ہیں جی، ہم نیوز پہ اپنا پرائم ٹائم شو کرتے ہیں اور پاکستان کا بہت ہی کامیاب ڈیجیٹل پلیٹ فارم رن کرتے ہیں، بہت شکریہ منصور علی خان صاحب آپ کا بھی۔ یہ حکومت کا موقف ہے۔ اب اگر ہم اس کو کوالیفائی کر دیتے ہیں، اگر امریکی صدر پاکستان کا دورہ کرتے ہیں، کیونکہ ابھی اس کے حوالے سے کوئی کانفرمیشن نہیں کہ وہ آئیں گے، کب آئیں گے، مہینے کا تعین نہیں، ڈیٹ کا تعین نہیں، لیکن اگر آتے ہیں تو ماضی کے کچھ معاملات کے بارے میں مشاہد حسین سید صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ، ایک کلپ ہے ان کا جس کے اندر انہوں نے ایک گفتگو فرمائی۔ آج حالات مختلف ہیں لیکن بہرحال بہت سے لوگ اس کی مماثلت ان حالات سے جوڑیں گے کسی نہ کسی طریقے سے۔ افتخار صاحب سب سے پہلے میں آپ کے پاس آؤں گا سر، یہ فرمائیے گا یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان بنیادی اہداف یا بنیادی مقصد یہ ہے جی ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی واپس لائی جائے، عمران خان صاحب ناحق قید ہیں ان کی رہائی کروائی جائے، ساتھ اگر ہم اسے جوڑ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کیا کرنا چاہ رہی ہے اور 5 اگست کو نقطہ عروج پر تحریک کو لے جانا چاہتی ہے، کیا کوئی پراسپیکٹس ہیں اس تحریک کے کامیاب ہونے کے؟ اگر کوئی پھر کسی واش روم میں کسی کی ملاقات متوقع ہے تو وہ اس کے بارے میں تو مجھے علم نہیں کہ کون واش روم میں جا کے کس سے مل کے کیا گارنٹی اور کیا ایشورنس حاصل کرتا ہے، یہ میں نہیں جانتا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، بالکل ود ان دی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہر آدمی کو احتجاج کا حق ہے، سبجیکٹ ٹو دی رولز، ریگولیشن اینڈ لاز آف دا کنٹری۔ بالکل 5 اگست کو کوشش کریں، ان کو حق ہے، بالکل دیٹ از دیئر رائٹ ٹو ڈو اٹ۔ اور جہاں تک ہے رہائی کا تعلق، عدالتیں جو فیصلہ کریں ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر پروسیکیوشن کے پاس ان کے خلاف اسٹرانگ وٹنسز ہیں تو پھر ان کو سزا ہوگی، اور اگر پروسیکیوشن کا حال وہی ہے جو میں ماضی سے دیکھتا آ رہا ہوں تو پھر ان کو رہائی ہو جائے گی۔ بڑا پوائنٹ بلینک اور بڑا کلیئر موقف ہے۔ منصور علی خان صاحب، یہ جو تحریک ہے اس کا تعلق آئین اور قانون کی حکمرانی کی بحالی سے ہے یا اس کے اہداف صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کروایا جائے اور جو آج کا نظام چلانے والے مقتدرہ ہے اس کے ساتھ دوبارہ ایک نئی سیٹلمنٹ کی جائے؟
دیکھیں میرے خیال میں آپ کا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ زیادہ ویلڈ ہے میری نظر میں کہ اصل بات ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی، دیٹ از دا پرائم فوکس. لیکن پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ جی یہ رہائی ہمیں سب سے پہلے اس لیے چاہیے کیونکہ اگر یہ رہائی ہوگی تو اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ رول آف لا اور سویلین بالادستی ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ پھر قوم کو یکجا کر سکیں گے، ادارے کے ساتھ معاملات کو بھی جو ہے وہ طے کر سکیں گے. لیکن ریالٹی چیک اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو مجھے کبھی کبھار تو ہنسی آتی ہے اس بات کے اوپر، ہاؤ آئرونک از دس کہ عمران خان صاحب کو جب اقتدار سے نکالا گیا تھا تحریک عدم اعتماد کے ذریعے تو اس کے بعد انہوں نے ایک پرٹیکولر جو ٹرم تھی بڑی کوائن کی تھی اس وقت، انہوں نے میر جعفر میر صادق، میر جعفر میر صادق. ہر جلسے کے اندر وہ مطلب کیٹیگورکلی یہ بات کرتے تھے اور بعد میں پتہ لگا تھا کہ وہ جنرل باجوہ کے بارے میں ایکچولی کہتے ہیں. تو آج صورتحال یہ ہے کہ پوری پاکستان تحریک انصاف ایک دوسرے کو اسی طرح دیکھتی ہے کہ جناب میر جعفر میر صادق، اور میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ابھی ایک لڑائی ختم نہیں ہوتی آپس میں، رہنماؤں کی ابھی ایک لڑائی ختم نہیں ہوتی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب اور عالیہ حمزہ صاحبہ کی ابھی لڑائی جو ہے وہ بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی کہ کل رات کو ایک نئی لڑائی سٹارٹ ہو گئی ہے، اور اس مرتبہ وہ ہے سجاد برقی صاحب کے حوالے سے جو امریکہ میں ہوتے ہیں. اب ان کے اوپر جو ہے وہ ایک نئی سٹوری کل رات کو ڈیولپ ہوئی ہے کہ جناب وہ بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ان کے اگینسٹ بھی پوری ایک کیمپین شروع ہو گئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف سے جڑے یوٹیوبرز کی جانب سے پوری ایک کیمپین کا آغاز ہو چکا ہے. سو لیک آف ٹرسٹ ایک دوسرے کے اوپر اتنا زیادہ ہے، ایک دوسرے کو اس طرح شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. وہ اندر جا کے کوئی شخص پی ٹی آئی کا مل کے باہر آ کے بتاتا ہے جی خان صاحب نے یہ کہا ہے، آدھی پارٹی بات مانتی ہے، آدھی کہتی نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ آپ اپنی طرف سے بات کہہ رہے ہیں. تو یہاں تک کہ بہنوں کی جانب سے بھی کئی دفعہ جو چیزیں آتی ہیں اس کے اوپر بھی شک کا اظہار کیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بھی سچ بول رہی ہے کہ نہیں بول رہی. سو جب اس طرح کی صورتحال ہو تو کس طرح تحریکیں کامیاب ہوں گی، کس طرح تحریکیں آگے چلیں گی جب پوری بٹالین جو پاکستان تحریک انصاف والی بٹالین ہے اس میں آپس میں اتنی لڑائیاں چل رہی ہیں. قاسم صاحب، یہ تحریک کی ناکامی کی وجہ ان فائٹنگ پی ٹی آئی کی ہو سکتی ہے یا کوئی اور کیٹلسٹ نہیں ہے؟ تحریک انصاف کے پاس کوئی مدعا نہیں ہے جس کو بیس بنا کر وہ عمران خان صاحب کی رہائی کروا سکیں، اس نظام کے اوپر زور ڈال سکے، کوئی بیرونی دباؤ کریٹ کر سکے؟ یہ بڑا آپ کا اہم سوال ہے جو میرا خیال خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو پرابلم ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کوئی جوائنٹ یا کوئی بڑی قسم کی تحریک نہیں چلا پا رہے. وہ پنجاب ہے. اب تک کے پی کے کا یہ مطلب ان پہ جتنا بھی دباؤ تھا، زور تھا، خان صاحب بھی آپ کو یاد ہوگا جب وہ اقتدار سے باہر نکلے تھے تو انہوں نے پہلی طور پر رخ جو ہے نا وہیں کیا تھا، کے پی کے میں کیا تھا. انہوں نے نوجوانوں کو تیار کیا، پشتونوں کو، ان کو وہاں پہ بہادری پہ، ان کی بریوری پہ. آپ کو پتہ ہے خان صاحب جو ہے نا یہاں پہ اگر کسی کو بہادر سمجھتے ہیں یا کسی کی تعریفیں کرتے ہیں یا اخوانوں کی، وہ اخوان طالبان کی کرتے ہیں تو ان کے بعد ہمارے پشتون بھائیوں کو کرتے ہیں. باقی تو میں نے کبھی ان کے منہ سے نہیں سنا کبھی پنجابیوں کو کہا ہو، کبھی سرائکیوں کو، سندھیوں کو، بلوچوں کو، پوٹواری، کشمیری، بلتی، ان کو تو کبھی نہیں سنا کہ یہ بھی بڑے غیرت مند لوگ ہیں، بہادر لوگ ہیں. ہمیشہ وہ اخوان طالبان ہی ان کے لیے آپ کو پتہ ہے رول ماڈل رہے ہیں، ان کے آج تک ہیں، وہ ہم سب دیکھتے ہیں جانتے ہیں. سو ان کے ذہن میں بھی یہی کنسیپٹ ہے جناب کہ آپ کو زیادہ جو آپ کو سپورٹ ملے گی وہ پشتون آئیں گے اور اسلام آباد پہ لڑیں گے، جھگڑیں گے، اپنے گنے بھی لائیں گے. اور وہی کچھ ہوا بھی صحیح، ہم نے 3-4 دفعہ دیکھا. اب پشتون بھی تھوڑا سا یا تو سمجھدار ہو گیا، تھک گیا ہے، وہ بھی فٹیگ کا شکار ہوا ہے. اب انہیں لگتا ہے کہ ہم نے کوئی ٹھیکہ لیا، پنجاب سے لوگ کیوں نہیں آتے؟ پنجاب کے لوگ بھی تو ہیں، 12 کروڑ کی آبادی، آپ وہاں سے بھی الیکشن جیتے ہوئے ہیں، آپ کے وہاں بھی پارٹی کے ایلڈرز ہیں، پارٹی کے لوگ ہیں، تو ان کو لے کر ہیں. اب پنجاب سے نکلتا کوئی نہیں ہے. اب جو ان کے لیے پرابلم یہ خان صاحب کے لیے ہو رہا ہے یا ان کی پارٹی کے لیے ہو رہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں بھائی صاحب ہم نے ووٹ دیے، ہم نے آپ کو پہلے بھی ووٹ دیے، بعد میں آپ کی انتہائی پور گورننس کے باوجود جب عثمان بزدار صاحب کو آپ لے کر آئے اسلام آباد میں، ہم نے دیکھے خود ہوئی خان صاحب نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ہاتھ باندھ کے اللہ کا شکر ہے جی مجھے نکال دیا انہوں نے یہ اقتدار سے، نہیں تو ہم تو کسی کو کوئی الیکشن نہیں جیت سکتے تھے اگلا. وہ خود کہتے تھے، میں نہیں کہہ رہا، ان کی اپنی وہ چیزیں سامنے ہیں. اس کے باوجود ان کی لک اچھی تھی، وہ دوبارہ پاپولر ہو گئے. اب پاپولیرٹی کے لوگ مطلب ووٹ دینے کو تو تیار ہیں، اب لوگوں کے اپنے یہ خاندان ہیں، اپنی فیملیز ہیں، اپنے بچے ہیں، لیکن لوگ مار کھانے کو تیار نہیں ہیں، ایک نارمل لائف وہ گزارنا چاہتے ہیں. ایبسولوٹلی وہ مطلب آپ کے لیے اور کیا کریں. اب کوئی بات ہے، جیلوں میں بھی بیچارے گئے ہیں، انہوں نے سختیاں بھی دیکھی ہیں، 9 مئی بھی ہوا ہے، پھر اس کے بعد ان کو 6 مہینے 1-2 سال کے لیے وہ ابھی تک ان کو سزائیں بھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد وہ کیا آپ سے آپ ایکسپیکٹ کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فٹیگ کا ایلیمنٹ ہوا ہے، اور پلس جو ان کی ٹاپ لیڈرشپ تھی وہ تو آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی جو لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ تھی، جو پی ٹی اے کے لوگ جن کو جانتے تھے، ٹرسٹ کرتے تھے، وہ یا غائب ہو گئی ہے یا مقدمے ہو گئے ہیں یا انڈر گراؤنڈ ہے یا جیلوں میں. اب جو نئی لیڈرشپ اس وقت آپ کے سامنے کھڑے سارے موسٹلی وکیل ہیں، اور وکیلوں کے آپس میں لڑائی. آپ کا کیا خیال ہے؟ احمد خان صاحب ہوں، لطیف کھوسہ صاحب ہوں، یا اس کے بابر امان صاحب ہوں، شعیب شہین صاحب ہوں، بیرسٹر علی ظفر صاحب اور
سلمان اکرم رائے صاحب کی تو کلاسک ایگزامپل ہے کہ وہ دے ڈونٹ گیٹ along. جی اچھا یہ سارے نہیں ہوئے. اگر میں ذاتی طور پہ جنرل لطیف کھوسے صاحب اور بابر رحمان صاحب کی نہیں بنتی, نہیں میں نے حامد خان صاحب کی ان دونوں سے نہیں بنتی. آپ اتنے ہیوی ویٹس رکھے ہوئے ہیں جو آپ کے لوگ ہیں, وہ جب آپس میں ان کی آپس میں نہیں بنتی تو پارٹی کے ساتھ افیلیشن تو بڑی نہیں ہے. Right. وہ خان صاحب کے لیے کیوں اپنی جانیں دیں گے, وہ کیوں بندے اکٹھے کریں. That's a fair point. That's a fair point. آپ کو یاد ہے علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا, بالکل لاسٹلی علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا, آپ کو یاد ہو, انہوں نے کہا یہ وکیل ہے, انہوں نے یہاں پہ 2-4 دن کیسز لڑے, اپنی ایم این اے سینیٹر کی ٹکٹیں لے کے نکل گئے, اب ہمیں نظر کوئی نہیں آتا. سو آپ نے جب اس طرح کا کراؤڈ اکٹھا کر لیا جن کا لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے, جو پیسے لے کے کسی کا کیس لڑتے ہیں, تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کے لیے بندے اکٹھے کریں گے, جیلوں میں جائیں گے اور وہ پیسہ لگائیں گے, فنڈ لگائیں گے اور بندے لائیں گے؟ اچھا ایک بات افتخار صاحب, ابھی آپ نے کہا اگر قانون اور آئین کے مطابق کوئی تحریک ہو تو وہ بھی چلنی چاہیے. دوسرا آپ نے کہا عدالتوں سے جو اس کو قانون کے مطابق ریلیف ملے بالکل ملنا چاہیے, شواہد کمزور ہیں تو رہائی ہو جائے گی. سوال یہ ہے سر کہ تحریک انصاف کا جو ایک آرگیومنٹ ہے وہ یہ کہ جی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اور ویسے بھی اس نظام کے اندر وہ 6 ججز کا خط اپنی جگہ سب کچھ, اتنی مداخلت ہے ایگزیکٹو کی عدلیہ کے معاملات میں کہ عمران خان کو تو کوئی فیئر ٹرائل مل ہی نہیں سکتا. عمران خان کو تو کوئی سزا جو اب ان کی سزا ایک ہے ایک 190 ملین پاؤنڈ مقدمے میں, وہ تو ان کی اپیل ہی نہیں لگتی, سزا معطلی کی درخواست ہی نہیں لگتی, تو ان کو انصاف کہاں سے ملنا ہے. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جب میاں نواز شریف صاحب زیر عتاب تھے, ان کی فیملی زیر عتاب تھی, ان کو بس کبھی لیف مل جاتا تھا کبھی نہیں ملتا تھا, اور پھر شوکت عزیز صدیقی صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے. تو کیا ہم اس کنکلوژن پر پہنچ سکتے ہیں کہ بدلا کچھ نہیں, اس وقت کے حالات تھے, ادھر بھی انٹرونشن تھی عدلیہ کے معاملات میں, عدلیہ کے معاملات میں آج بھی انٹرونشن ہے حکومت کی یا حکومتی اداروں کی؟ میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کیا صرف ایک قیدی ہے, اور کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ راولپنڈی کے اندر اور اسلام آباد کے اندر ایک قیدی کے خلاف ہی مقدمہ چلانے کے لیے تمام عدالتیں بنی؟ نہیں, کیا باتیں ہم کرتے ہیں, درست بات ہے, ایک نہیں جو بینیفٹ, ایک سیکنڈ یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینے کے لیے میں شاباش دیتا ہوں پی ٹی آئی کو کہ جس دن سے وہ جیل میں گیا ہے ہم اس کے علاوہ پروگرام کرتے ہی نہیں ہیں. پروگرام کا آغاز اس سے شروع کرتے ہیں اور پروگرام کا خاتمہ بھی اسی سے شروع کرتے ہیں, تمام کے تمام ٹیلی ویژن والے, آلموسٹ تمام اینکر, اور یہ ہے ان کی کامیابی. آپ کا یہ سوال کہ 26ویں ترمیم سے پہلے یہ گرفتار ہوئے ہیں یا 26ویں ترمیم کے بعد یہ گرفتار ہوئے ہیں؟ بہت پہلے گرفتار ہوئے. اس کا بھی تو جواب مجھے چاہیے, مجھے اس کا بھی جواب چاہیے. اور کیا 9 مئی کو کوئی واقعہ نہیں ہوا؟ آپ نے کچھ نہیں دیکھا, میں نے تو لاہور میں دیکھا. میں تو اس بات میں یقین رکھتا ہوں کہ پروسیکیوشن کو اگر کیس بنایا ہے اور وہ پروسیکیوشن کا کیس اس قابل ہے کہ وہ عدالت میں سٹینڈ کر سکتا ہے تو سزا ہونی چاہیے. اگر پروسیکیوشن کے کیس میں کوئی سکم ہے تو اس کا فائدہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ول گو ٹو دی کنسرن پرسن جو اس میں آپ نے ملوث کیا. میں تو ڈے 1 سے کہہ رہا ہوں, آئی ایم ون آف دا فیو جرنلسٹ ان پاکستان جو کہتا ہے اس کو سزائے موت مت دینا, جو کہتا ہے کہ پارٹی کو بین مت کرنا. میں ان دونوں چیزوں کے خلاف ہوں, لیکن اتنا بھولپن کا اظہار بھی تو نہ کریں جتنا بھولپن کا اظہار کیا جا رہا ہے. کیوں آپ ہر وقت ہر مہینے ایک نعرہ مارتے ہیں انسرٹینٹی کریٹ کرنے کے لیے پاکستان کے اندر؟ یہ غلط ہے, یہ پالیٹکس نہیں ہو رہی ہے. اور پھر آپ امریکہ کے ایک صدر کا انتظار کر رہے ہیں, آ جائے گا امریکہ کا صدر اور چلا بھی جائے گا, کچھ بھی نہیں ہونے والا. اور اگر امریکن صدر کے کہنے پر لوگوں کو رہا ہونا ہے, جس طرح آپ نے مجھے بتایا کسی باتھ روم میں مل کر فیصلے ہوئے, مجھے وہ باتھ روم فی الحال نظر نہیں آ رہا, اور نہ باتھ روم میں ملنے والے دونوں کریکٹر مجھے اس پوزیشن میں نظر آ رہے ہیں کہ وہ اس نوعیت کے 2 کریکٹر کسی ایسے باتھ روم میں ملیں جہاں پہ ایسے فیصلے ہوں. اور جس ملک کے فیصلے باتھ روموں میں ہوں تو مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ شرمناک واقعہ ہے اگر ایسا ہوا ہے. آپ کیا بات چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ایک سیکنڈ آپ پاکستان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہر روز ہڑتال, ہر روز مظاہرہ, ہر روز دھرنا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ریاست نہیں چلے گی. ریاست میں کیا کمزوری ہے؟ سینٹ چل رہی ہے, اسمبلی چل رہی ہے, 4 اسمبلیاں چل رہی ہیں. آرگیومنٹ کہتے ہیں ریاست ڈنڈے کے زور پہ چل رہی ہے. وہ کہتے ہیں انصاف نہیں مل رہا ہمیں, ریاست ڈنڈا برسا رہی ہے. کون سا ڈنڈا, کون سا ڈنڈا بھائی؟ میں آج بھی مطالبہ کرتا ہوں اتنی عرصے کے بعد کہ ایک پوری فہرست چھاپ کے جاری کی جائے پی ٹی آئی کی طرف سے with CNIC numbers
کہ اتنے 2 سالوں میں کتنے لوگوں کی کل گرفتاری ہوئی، اور ہم بھی بتائیں گے کہ تاریخ کے اندر اتنے سالوں میں چلنے والی تحریکوں کے اندر کتنے لوگوں کی گرفتاریاں ہوتی تھیں، کتنوں کو کوڑے مارے جاتے تھے، اور کوڑے مارتے وقت ان کے مائک رکھے جاتے، مائک منہ کے آگے، تاکہ کوڑے کی جو آواز ہے، جو ان کی آہ نکلے، وہ لوگ سنیں اور لوگ خوفزدہ ہوں۔ اور یہاں بھی کہا گیا کہ ہم نے 3 آدمیوں کو برسرعام پھانسی اس لیے دی کہ لوگوں میں دہشت پھیلے۔ ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے بھائی۔ ہاں صحیح بات ہے، نہیں آپ نے تو دیکھا ہے، تاریخ ان سے تاریخ ان سے نہیں شروع ہوئی۔ اور یہ پاکستان کے کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے، ایک لمحہ جی ایک لمحہ تو پھر کیا بات کرتے ہیں؟ اچھا چلے، میں کہتا ہوں پاکستان کے سیاسی کارکنوں نے، خواہ وہ کسی سیاسی جماعت سے بھی تعلق رکھتے تھے، پاکستان کے اندر جمہوریت کی بحالی، 1 مین 1 ووٹ اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے قربانی دی ہے، خواہ میں ان سے نظریاتی طور پہ اختلاف کیوں نہ کرتا ہوں۔ بات یہ منصور صاحب، میرے خیال میں 9 مئی کو جو ہوا وہ میں نے اور آپ نے تو خیر جو جناح ہاؤس تھا اس کی حالت آپ نے بھی کور کیا، میں نے بھی کور کیا، تو ہم نے تو اپنی آنکھوں سے نیکڈ آئی سے دیکھا وہاں کیا ہوا تھا۔ بٹ کیا یہ آرگیومنٹ پھر جس طرح افتخار صاحب نے فرمایا، وہ کہتے ہیں یہ انسرٹنٹی کیوں کریٹ کی جاتی ہے اور کون سا ڈنڈا؟ تاریخ اب سے شروع نہیں ہوئی، تاریخ تو بہت پہلے کی ہے۔ لگ بھگ اسی طرح کی بات ہم ڈسکشن میں بھی کرتے ہیں کہ پہلے بھی ہمارے ملک میں ایک تاریخ رہی ہے، تاریخ آج بھی بن رہی ہے، لیکن کیا بالکل ریشنلی اگر سوچا جائے بالکل ہی تحریک انصاف کے آرگومنٹ میں کوئی دم نہیں ہے کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا ہمیں انصاف نہیں مہیا ہو رہا یا عدالتی نظام میں حکومتی مداخلت بہت ہے؟ منیب صاحب، عمران خان صاحب سے جو غلطیاں ہوئی ہوئی ہیں، جو نالائکیاں ہوئی ہیں، جو کمپٹنسی کے ایشوز ہیں، جس طریقے کی طرز سیاست ہے، اس میں میرے خیال میں مجھے اپنی رائے کو دوبارہ اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کافی حد تک لوگ تو اب جانتے ہیں۔ مطلب ہمارے بارے میں تو اب اینکرز کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے نا، جیسی کسی کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو لوگوں کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے اس نے کیا کہنا ہے، تو اس لیے میری کیا رائے ہے اس سلسلے میں وہ تو ہے، لیکن میرا اختلاف نا تھوڑا سا اس آرگیومنٹ کے ساتھ ہے۔ مجھے اس کے اندر ایک فلا نظر آتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ جناب بھٹو کے دور کے اندر جو ہے وہ کوڑے مارے جاتے تھے، بھٹو کے دور کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا، کال کوٹری میں ڈالا جاتا تھا، تو وہ دو دور ہی کیا تھا جب وہاں پہ ظلم و ستم ہوا تھا، یہ تو ہے ہی کچھ نہیں۔ یا یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے اب تک دیکھا ہی کیا ہے؟ کچھ نہیں دیکھا۔ مجھے اس پہ ذرا تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ پھر میرے خیال میں بھٹو صاحب کے دور کے اندر نا شاید اس وقت اگر اسی طرح کوئی ٹاک شو ہوتا، اسی طرح کوئی تجزیہ ہوتا، تو شاید اس وقت بھی شاید کوئی یہ کہتا کہ کیا کیا ہے، زیادہ سے زیادہ کال کوٹری میں ڈالا ہے نا، زیادہ سے زیادہ کیا کیا ہے، کوڑے مارے ہیں، یہی کیا ہے نا۔ تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے آج سے 100 سال پہلے تو گردنیں اڑا دی جاتی تھی، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ لکڑیوں کے ساتھ کھڑا کر کے آگ لگا دی جاتی تھی، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ قلعوں کی دیواروں کے اوپر کھڑا کر کے دھکا دے دیا جاتا تھا، تو ابھی تو تم نے دیکھا ہی کیا ہے، تم نے ابھی برداشت ہی کیا ہے۔ سو میرا اعتراض اس بات پہ تو یعنی کہ بیسکلی جب تک ہم اس لیول پہ نہیں آئیں گے، جب تک ایک سیاسی جماعت کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں ہوگا، تو اسے غلط نہ کہا جائے، اسے یہ نہ کہا جائے کہ نہیں جناب واقعی الیکشن کے اندر بھی کوئی دھاندلی ہوئی، واقعی یہاں پہ جو ہے وہ کورٹ کیسز بھی جو ہے وہ اسی طرح اسی ڈگر کے اوپر چلتے رہے۔ بطور ایک صحافی میرا تو یہ کام ہے کہ مجھے جب وہ نظر آئے تو میں تب کہوں یہ غلط ہے۔ میں یہ آرگومنٹ بھی یہ غلط ہے کہ جناب، میں کئی صحافیوں سے مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے جب ان سے سوال کیا جاتا ہے جناب 2024 میں دھاندلی ہوئی تھی، وہ آگے سے کہتے ہیں 2024 میں وہی ہوا تھا جو 2018 میں ہوا تھا۔ یار بات یہ کہ 2018 میں دھاندلی ہوئی تھی، ہاں جی 2018 میں ہوئی تھی، تو 2024 کہنے کے منہ کی ٹیپ لگ جاتی ہے، تو پھر یہ بھی کہے نا کہ ہاں جی 2024 میں بھی وہی سب کچھ ہوا جو 2018 میں ہوا تھا۔ بطور صحافی آپ کے سامنے جب غلط ہو تب بولیں کہ غلط ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک سرٹن سٹینڈرڈ ہے؟ سرٹن سٹینڈرڈ کیا ہے؟ سرٹن سٹینڈرڈ یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کو پھانسی ہوئی تھی، اچھا جی انتظار کریں عمران خان صاحب کا کہ جناب ان کو پھانسی دی جائے، تب ہم کہیں گے ہاں ہن تو پیپلز پارٹی سے برابر ہیں، اس سے پہلے تجھے کچھ نہیں تھا۔ یہ بالکل اسی طرح یہ ایک بڑے بھائی کو جو ہے وہ آج سے 10 سال پہلے مکہ مارا گیا تھا، اس کے چھوٹے بھائی کو 10 سال کے بعد چپیڑ ماری گئی، وہ روتا ہوا ماں کے پاس آیا، اس کا کیا ہوا ہے؟ جی مجھے چپیڑ ماری گئی، اور نہیں تیرے پرا نو تے مکہ ماریا سی، وہ ماں وہ کہے جی ماں جو میں نے مکہ نہیں پائے گا تو میں نے پیار نہیں کرے گی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو دیواروں سے پھینک کے مارا گیا، آپ بات کر رہے ہیں آج سے 600 سال پہلے کی، آپ نے یہ کہا غلط تھا نا، آپ نے کہا کہ آپ 600 سال کی پہلے کی بات کر رہے ہیں، میں آج کی بات کر رہا ہوں۔ میں یہ تو کہہ رہا ہوں سر کہ یہ نہیں ہونا چاہیے نا، آپ کی میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ کیا ان کے پی ٹی آئی کے جو گرفتار شدہ لڑکے تھے
वो रिहा हुए या नहीं हुए, क्या मुकदमात वापस हुए या नहीं हुए, क्या 19 मुकदमात एक दिन में खत्म हुए या नहीं हुए, तो ये भी तो हकीकत है ना। तो सर मैंने कब कहा है, मैं ये बात नहीं कह रहा कि खत्म हुए कि नहीं हुए, बात सवाल ये है कि आपका कानूनी तरीकाकार क्या दुरुस्त है, क्या यहाँ पे जिस किस्म के केसेस बन रहे हैं क्या वो जेन्युइन है, क्या वर्स हैं या नहीं है। आपसे पहले मैं कह चुका हूं, नो मैं पहले कह चुका हूं कि प्रोसिक्यूशन जब तक किसी को साबित न कर सके मुलजम, उसको राइट आर्गुमेंट मिलना चाहिए। सर बेसिकली जो इस्तदलाल है वो ये है, मैं आपकी राय भी बहुत मोहतरम है, मंसूर अली खान साहब भी मोहतरम है, पर क्लासर साहब हमारा जो बेसिक आर्गुमेंट है वो ये है कि ये माजी में भी बहुत कुछ हुआ, आज भी बहुत हुआ है। मुझे बहसियत एक पाकिस्तानी और बहसियत एक आम सहाफ़ी के सिर्फ ये फिक्र होती है कि क्या हम कुछ अरसे बाद ये तो नहीं कि हम अल्लाह खैर रखे हम ऐसे ही बैठे और हम कहें हाँ ये पहले दौर में भी उस दौर में भी हुआ, मियां नवाज शरीफ के साथ हुआ, और देखें इमरान खान के साथ भी यही हुआ, और अब देखें इमरान खान के केसेस खत्म हो गए हैं जब वक्त बदला है। ये तो नहीं होगा क्लासर साहब हमारे साथ। बड़ी अहम बहस की है, मेरे दोस्त हैं दोनों, मैं बड़ा गौर से मैंने उनको सुना है, दोनों के पॉइंट्स में बड़ा वेट है, लेकिन इसमें एक चीज हमें देखने की जरूरत है, क्या जो कुछ भी हुआ भुट्टो साहब के दौर में हुआ, जनरल जिया में हुआ, या नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ, या मतलब आज हो रहा है, हम तीनों का इसमें कितना रोल है। जो कुछ कर रहे थे भुट्टो साहब अगर कर रहे थे अपने मुखालफिन के साथ, जो कि किया उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो दौर चला गया है। अब उसको अगर हम पढ़ें तो बहुत सारी ज्यादतियां जुल्म उनके दौर में भी हो रहे थे पोजीशन के साथ, या मतलब बाद में उन बेचारों को अपने साथ भी बहुत कुछ हुआ, जुल्म हुआ या फांसी लगी। ये सारा काम कौन करते हैं? ये क्या ये सियासतदान नहीं करते? क्या नवाज शरीफ साहब ये काम नहीं कर रहे थे अगर उनके साथ हुआ? आप और मेरे पास कोई एग्जेक्टिव पावर्स नहीं है। वो ठीक कह रहे हैं मंसूर कि हम तो गलत को गलत ही कह सकते हैं, इससे आगे हमारा क्या रोल है? इनका क्या रोल है जिनको लिए हम वी फील सिंपैथेटिक, वी फील सॉरी, या जो भी हमारे अंदर फीलिंग्स आती हैं, ये जेलों में डाल रहे थे। जब ये नवाज शरीफ साहब ये काम कर रहे थे बेनजीर भुट्टो साहब के साथ, जरदारी साहब के साथ, वटएवर के साथ, तो वो कर रहे थे। आप और मैं हो सकते हैं उस वक्त भी कह रहे हो कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, ना करें इस तरीके से। जब यहाँ पे एंटी टेररिज्म की कोर्ट्स बन रही थी उस वक्त बहुत आपको याद होगा रोला पड़ गया था सारा, इन्होंने जब पैरेलल अदालतें खड़ी की थी कि मत बने, नवाज शरीफ साहब नहीं माने थे, बाद में उसी ही एंटी टेररिज्म कोर्ट से उनको सजाएं हुई थी जो उनको तैयार हाईजैकिंग केस में हुई थी। सेम जब हमने देखा कि इमरान खान साहब जो हैं, इन्होंने आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब जेल में थे, मरियम जेल में थी, उसके बाद जरदारी साहब जेल में थे, फरियाल तालपुर साहब जेल में थी, आपके शायद फरकान अब्बासी साहब थे, ख्वाजा साद रफीक साहब थे, सलमान रफीक थे, एहसन इकबाल थे, ख्वाजा नेम एनीवन, तो उनको आप और मैंने तो जेल में नहीं डाला हुआ था, आप में से किसी ने एग्जेक्टिव साइन किया था। अभी आजकल खान साहब जेल में हैं या उनके बंदे जेल में, आप और मुझसे कितने लोगों ने उनको साइन किया कि इनको जेल में डाल दें? जब ये खुद इन्होंने तय किया हुआ है सियासतदानों ने, हुक्मरानों ने, कि हमने अपने एक दूसरे के साथ ये काम करना है, हमने अपने वर्कर को फैंटी भी लगानी है, हमने जेलों में भी डालना है, इनके सर भी लेने हैं, इनको फांसी भी लगानी है, इनको कोड़े भी मारने हैं, इनको हमने ट्रायल भी करने हैं, तो आप और मेरा क्या रोल है मास भाई इसके कि हम इसकी मजम्मत करें? जो मेरा ख्याल हम तीनों करते रहते हैं और भी लोग बहुत सारे करते रहते हैं। ये इक्तदार का खेल ही ऐसा है सर, जो सदियों की मिसाल दी है मंसूर ने, बिल्कुल ठीक भी है कि अपने इक्तदार के लिए आप ये किसी की जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। दैट्स अ पावर गेम। आपका क्या ख्याल है जेलों में जो कुछ इनके साथ सलूक होते हैं, आम ये कैदी वाला होता है, इनको तो गेम है, साल 2 साल जेल में लगाएंगे, वो कहते हैं पॉपुलर हो। नवाज शरीफ साहब भी जेल में गए, कितने एक्ट ऑफ ऑमिशन कमीशन उन पे थे, जरदारी साहब पे थे, वो कहते हैं कुछ चीज हम पे साबित की, किसी ने आज तक माना है कि कुछ चीज साबित की है? अच्छा सजा होने लगे, सजा हो जाए एनआरओ हो जाता है, दरमियान में अमेरिकन आ जाते हैं, सऊदीज आ जाते हैं, मार्क ग्रांट साहब आ जाते हैं, उसके बाद कंडोलीजा राइस आ जाती है, तो एनआरओ हो जाते हैं। मुशर्रफ के साथ हो गया था, नवाज शरीफ साहब के साथ हो गया था, इमरान खान साहब को क्योंकि गारंटर नहीं मिल रहे, इंटरनेशनल लेवल पे किसी से बना के नहीं रखी थी, लोकल लेवल पे उनके ट्रस्ट डेफिसिट है, लिहाजा उनकी डील में डेल हो रही है। हर बंदा कहते हैं हम तो इनोसेंट है, तो फिर हम तीनों चारों जो 25 करोड़ लोग हैं, हम गुनाहगार हैं सारे के सारे, हम लोगों ने क्राइम्स किए हैं। तो जिसको शौक है वो घोड़ा भी है, मैदान भी है, तलवार भी है, खेले। तो ये सर बिल्कुल वो बड़े मजे से खेल रहे हैं, लोग बल्ले बल्ले कर रहे हैं, मर रहे हैं, उनके लिए घर तबाह हो रहे हैं, बिजनेस से तबाह हो रहे हैं, और ये लास्टली सर ये सब लोग एक दूसरे के साथ करते हैं। नवाज शरीफ साहब ने बेनजीर भुट्टो जरदारी साहब के साथ किया, इमरान खान साहब ने इनके साथ किया, ये उनके इमरान खान के साथ कर रहे हैं। ये तो उनका खेल है सर, दैट्स योर हॉबी, दैट्स योर बिजनेस, 9 to 5 जॉब है इनका ये। बिल्कुल ठीक है, एटलीस्ट मैं बड़ा इस पे क्लियर हूं सर कि इनको कोई तकलीफ नहीं, कोई मसला नहीं है, पार्ट ऑफ द पावर गेम में फिर ऐसा ही होता है। मंसूर साहब जरा ये फरमाइएगा, ये जो शुगर का और पेट्रोल का क्राइसिस कहूं या ऑब्वियसली कीमतों के हवाले से जो तनकीद हुकूमत पर हो रही है, शुगर पर ये के लिए एक्सपोर्ट की इजाजत क्यों दी, और अगर एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी थी तो फिर आपको इंपोर्ट क्यों करनी पड़ी है, एक ये, और दूसरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के ऊपर जिस तरह से तनकीद होती रही है माजी में, आज हुकूमत पर हो रही है,
کیا کوئی لیسنز ہیں جو کوئی حکومت سیکھتی ہے، یا یہ بس ایسے ہی ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہو تو تنقید کرنا آسان ہے اور جب حکومت میں ہو تو دفاع کرنا مشکل؟ منیب صاحب، یہ گھسی گھسائی ایک پرانی ٹیپ ہے جو ہر اپوزیشن جو ہے وہ استعمال کرتی ہے. اچھا، جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی اور یہ لوگ اپوزیشن میں تھے، ان کو پتا تھا، ان کو سب پتا تھا کہ بیسکلی پیٹرول کی پرائسز کس طرح اوپر نیچے ہو رہی ہیں، وجہ کیا ہے، انٹرنیشنل جو پرائسز ہوتی ہیں اس کا کیا اثر ہوتا ہے لوکل مارکیٹس کے اوپر، ان کو سب پتا ہوتا ہے. ڈالر کو جب آپ ڈپریشیٹ کریں گے تو اس کی وجہ سے کیا فرق پڑے گا آئل پرائس پہ، سب پتا ہوتا ہے. لیکن ظاہری بات ہے آپ نے سیاست کرنی ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ نے رات کو بیٹھ کے وہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا بھی ہے تمہیں شرم نہیں آئی، تم نے رات کو جو ہے وہ پرائسز بڑھا دی. بھائی پیٹرول کی پرائسز بڑھتی ہی رات کو ہے، رات کے 12 بجے سب کچھ ہوتا ہے، سب جانتے ہیں. ہر 2 ہفتے کے بعد یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کرنی تھی پالیٹکس، انہوں نے کی. آج بھی یہ صورتحال ہے کہ اس اپوزیشن کو بھی پتا ہے، ظاہری بات ہے اب تو یہ خود بھی حکومت پہ رہنا ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے. لیکن ظاہری بات ہے اب ان کی باری ہے، انہوں نے بھی یہ کرنا ہے، اور انہوں نے کہنا ہے کہ جناب یہ دیکھیں کتنا ظلم کر رہے ہیں. اور امپریشن دونوں سائڈیں یہی دیں گی کہ ہم اگر آ گئے نا تو جیسے ہمارے تو تیل کے کنویں ہیں اور ہم پاکستان کو اپنے تیل کے کنووں سے جو ہے وہ تیل دینا شروع کر دیں گے اور پیٹرول کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی. شوگر کی آپ نے بات کی میرے بھائی، پاکستان کے تمام بڑے سیاسی خاندان جو ہے وہ اس شوگر معاف کیجیے گا شوگر مافیا کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے اپنے مفادات دیکھنے ہیں اور پھر یہ آپ کو جسٹیفائی بھی کر کے دکھائیں گے، آپ کو تعویلیں بھی دیں گے. آپ ذرا صرف اتنا ان سے کہہ دیں ذرا 1 منٹ کے لیے اس کی انویسٹیگیشن کرنے والی، یہ شوگر پرائسز کو کنٹرول کرنے والی جو کمیٹی ہے اس میں کوئی سیاستدان شامل نہ ہو، اس میں کوئی شوگر مل مالک جو ہے دور دور سے اس کا کوئی رشتہ نہ ہو، اور اس کے بعد ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ذرا ایک انکوائری بنا کے دکھائیے. اس کے بعد دیکھیے ان کا حال کیا ہوتا ہے. لیکن مجال ہے کبھی اس طرح ہو، مجالے کبھی آنے دیں. سب کے اور تمام جتنی سیاسی جماعتیں ہیں سب کے اپنے 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 کہیں نہ کہیں سٹیکس رہے ہیں، چاہے وہ شریف خاندان ہو، چاہے وہ بھٹو خاندان ہو، چاہے وہ یہ کیا نام ہے ان کے اس سے پہلے جو بختیار صاحب، خسرو بختیار صاحب کی شوگر ملے ہوں، ہمایوں اختر صاحب کی شوگر ملے ہوں. سب کے اپنے 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 سٹیکس ہیں اور یہ سب جانتے ہیں کہ 2 نمبری ہو رہی ہے، سب جانتے ہیں زیادتی ہو رہی ہے عام عوام کے ساتھ، لیکن نظریں دوسری طرف کر لیتے ہیں اور ان کو فرق نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں اگر دوسرے کو فائدہ ہو رہا ہے تو مجھے بھی تو ہو رہا ہے نا، ہوتا رہے، ڈزنٹ میٹر، کوئی فرق نہیں. عوام مرتی ہے تو مرے، ڈزنٹ میٹر. یہ ترین صاحب کے خلاف جو انکوائری تھی وہ بھی شاید اس کا مقصد زیادہ ترین صاحب کو ٹائٹ کرنا ہی تھا عمران خان صاحب کے دور میں. وہ اٹ ہیڈ لیس ٹو ڈو ود دی انویسٹیگیشن اٹ سیلف، وہ زیادہ تو انہیں کارنر کرنے کے لیے اپیرنٹلی کی گئی تھی جو ایف آئی اے نے کی تھی. تو وہ کارنر ایسا ہوا تھا کہ وہ ایک اپنے کارنر بنا کے چلے گئے تھے. انہوں نے ایسا کارنر بنایا تھا کہ پنجاب اسمبلی میں اور نیشنل اسمبلی میں ان کا اپنا ہی ایک کارنر بن گیا تھا. تو پھر یہ پالیٹکس میں تو پھر ہوتا ہے پھر. ایبسلیوٹلی. مجھے گریٹفل کہ آپ نے وقت دیا، انڈرسٹینڈ کہ آپ نے جانا ہے. یہ جو پیٹرول اور شوگر کا کرائسس ہے افتخار صاحب، آپ کے نزدیک یہ اچھا یہ ہم ہر دفعہ سنتے ہیں اور ہر دفعہ یہی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ڈو یو ایگری ود دس کہ یہ شاید ہمارا گورننس ماڈل ہے کہ ریگارڈلیس کے کوئی ٹرانسپیرنسی کی جتنی مرضی بات کرے لیکن تنقید پھر بھی ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ شاید ہم نے تنقید کرنی ہوتی ہے یا تنقید ہوتی ہے. یہ بالکل صحیح کہا کہ ہمارے پاس تیل کے کنویں نہیں ہیں اور ہمیں تیل باہر سے خریدنا پڑتا ہے. اب جب مارکیٹ انٹرنیشنل میں چڑھاؤ آئے گا تو ادھر بھی قیمتیں بڑھیں گی. اگر ادھر کم قیمت ہوتی ہے تو ہمیں فائدہ نہیں ملتا. آئی ایگری ود دس پوائنٹ آف ویو. ہر حکومت میں ایسا ہوتا ہے اور ہوتا جا رہا ہے. گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. عوام بالکل بے حسی میں اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ وہ اکٹھے ہو کر اس سارے نظام کے خلاف لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے. اس لیے ایسا ہوتا ہے. جہاں تک شوگر کا مسئلہ ہے اس میں بڑا امپورٹنٹ بات جو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا کمیشن بنائے ہمارے دوستوں پر جو زیادہ بہتر جانتے ہیں ہم سے کہ 1 من گنے سے کتنی چینی بنتی ہے، اس چینی بننے کی لاگت میں کتنی بجلی خرچ ہوتی ہے ان کی، اگر جو بیگاز سے بھی بجلی بناتے ہیں کتنی بجلی خرچ ہوتی ہے، کہ اس 1 من کے اوپر بجلی خرچ ہونے کے بعد کتنی مزدوری دینی پڑتی ہے، ان کی مشینوں کی جو ویئر ٹیئر ہے وہ کتنی ہوتی ہے. تو 1 من چینی پیدا کرنے کی حقیقت میں کتنی قیمت ہے، اور پھر جب وہ باہر میرے پاس آتی ہے تو اس کی قیمت کیا ہے. یہ بہت بنیادی سوال ہے جس کا جواب آپ جیسے دوست جو ذہین ہیں، پڑھے لکھے ہیں اور انفلوئنس رکھتے ہیں اور بہت سارے معاملات کو بخوبی جانتے ہیں، اب آپ کا فرض ہے کہ آپ پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ ایک
جو ٹن چینی ہے یا 1 من چینی ہے اس کی کاسٹ ایکچولی آتی کیا ہے. ایک بات تو یہ ہے. اور دوسرا یہ مان لیں ہم کہ پاکستان کو مافیاز چلا رہے ہیں. اٹ از ناٹ دا شوگر مافیا اونلی. گندم کا مافیا ہے, کاٹن کا مافیا ہے, زمینوں کا مافیا ہے, ہر چیز مافیاز کے ہاتھ میں ہے. یہ مان لیں ہم, یہ مان لیں. یہ سارے آپ جو اتنے پڑھے لکھے دوست ہیں, ہم تو خیر اتنا نہ جانتے ہیں, نہ ہمارا اتنا کوئی تعلق ہے, نہ اتنا انفلوئنس ہے کہ ہمیں ریکارڈ دستیاب ہو کہ ہم پڑھیں. یہ جو پیسہ ملا اربہ روپیہ ان کو, شوگر مل مالکان کو, کیوں دیا گیا ہے؟ اگر یہ نہ دیتے تو کیا ہوتا؟ لوگ مر جاتے, کچھ بھی نہ ہوتا. ہمیں سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تنقید کرنی بہت آسان ہے ہم لوگوں کے لیے ٹیلی ویژن اسکرینوں پہ بیٹھ کے, لیکن کیا ہم بیماری کا علاج بھی تجویز کرتے ہیں؟ نہیں. ہم تنقید برائے تنقید کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ بات غلط ہوئی تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ آپ افتخار صاحب جو کہہ رہے ہیں نا, تو پچھلے نے جو غلطیاں کی ان کو بھول رہے ہیں. یہ بحث نہیں ہے. بحث ہے کہ کیا پاکستان میں گورننس ہے, کیا پاکستان کے اندر اسٹرکچر ریفارمز ہو رہی ہیں, کیا پاکستان کو اسٹرکچر ریفارم کی ضرورت ہے. کیا یہ سوال جو خود پاکستان مسلم لیگ نون کے مینیفیسٹو میں لکھا ہوا ہے کہ گنے کی پیداوار کے لیے اجازت نہیں دی جائے گی ان علاقوں میں جہاں پہ اس کی اجازت نہیں تھی, پڑھ لیں جا کے ان کا منشور. ہمیں بات کرنی چاہیے پورے اس یقین کے ساتھ کہ ہم متبادل کچھ بات پیش کر رہے ہیں. میں نے ساری جو آپ کی گفتگو پچھلی تھی اس میں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ پروسیکیوشن اگر لوگوں کے خلاف مقدمات ثابت کر سکتی ہے تو پھر حق ہے کہ اس کو سزا دی جائے, اور اگر پروسیکیوشن ثابت نہیں کر سکتی تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ پروسیکیوشن بھی نہ ہو, مقدمہ بھی نہ ہو, عدالت بھی نہ ہو, کسی پہ الزام بھی نہ ہو, کوئی گلاس توڑ جائے تو اس سے پوچھا بھی نہ جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اس کو آپ انارکی تو کہہ سکتے ہیں, اس کو آپ پھر یہ مت کہیں کہ یہ پھر ڈیموکریٹک پروسیس کی بھی ہم حمایت کرتے ہیں اور ہم جمہوریت کی بات بھی کرتے ہیں. اگر ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت کو چلانے والے اداروں کی جو خرابیاں اور خامیاں ہیں ان کے لیے ہمیں آپ تجویز کرنا چاہیے کہ متبادل کیا ہم تجویز کرتے ہیں. مثلا میں نے پیش کیا فارم 45 کا کہ وہاں پہ فگر جو جہاں پہ جس ہم چیک پہ لکھتے ہیں ورڈز اینڈ فگر بہت آ جائے تو وہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم کہتے ہیں 19 لکھا ہوا تھا, 19 کو 191 بنا دیا جاتا ہے, 19 کو 1900 بنا دیا جاتا ہے اور جھگڑے کا آغاز ہو جاتا ہے. تو ہم لوگ جب بات کرتے ہیں تو ہمیں اب تجاویز بھی دینی چاہیے اپنی اپنی عقل و دانش کے مطابق. میرا تو خیال ہے کہ چینی کے معاملے میں بالکل اس کی پیداواری عمل پہ جو بھی اخراجات آتے ہیں کوئی اسٹڈی اس پہ کی جائے, لوگوں سے شیئر کی جائے اور طے کیا جائے کہ اس پہ پروفٹ ان کو دینے کے بعد اس کا کیا ریٹ ہونا چاہیے. اچھا ٹھیک. ٹورڈز دی اینڈ اب قاصر صاحب یہی معاملہ ہے, لیکن کیا اس کی وجہ یہ بھی ہے جو ایک آرگومنٹ منصور علی خان صاحب نے بھی ریز کیا تھا کہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں پاکستان کا, جو کارٹلز ہیں یا بہت بڑے بڑے, میں مافیا از اے اسٹرانگ ورڈ, لیکن جو کنٹرول کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح یا تو حکومت کا حصہ ہوتے ہیں یا کنٹریبیوٹر ہوتے ہیں میجر کسی بھی حکومت یا حکومتی نظام کے اندر, اس لیے کچھ ہو نہیں پاتا. بالکل آپ نے صحیح کہا, میں آپ سے اگری کرتا ہوں. اور جو ہمارے دوست ابھی افتخار صاحب بات کہہ رہے تھے اس میں بڑا یہ گہرا وزن ہے. لیکن سوال ایک اور جو بڑا اہم پیدا ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, میں نے تو بڑا قریب سے یہاں پہ 27 سال ہو گئے اسلام آباد میں, افتخار صاحب کو تو بہت زیادہ طویل تجربہ ہے, پالیٹکس کو بڑا قریب سے دیکھا ہے, پولیٹیشنز کو بھی دیکھا ہے, جرنلزم میں بھی بڑا ان کا نام ہے. یہ بہتر جانتے ہوں گے کہ اس وقت ہمارے اوپر جو رول کر رہے ہیں وہ سارے وہی تاجر ہیں, وہی بزنس مین ہیں, وہی فیکٹری اونرز ہیں, وہی انہی کی ملیں ہیں, وہی وہ کہتے ہیں جج جوری اور ہینگ مین ہیں. جب وزیر اعظم پاکستان کی اپنی فیملی کی شوگر ملیں ہوں گی, جب صدر پاکستان کی اپنے ہی ان کے مطلب گروپ کے ان کی شوگر ملیں ہوں گی, جب عمران خان آپ تو نہیں رہے ان کے گروپ میں بھی تھیں, اس میں آپ اگر دیکھنا چاہیں تو یہ جہانگیر ترین صاحب کی تھیں, پھر ہم نے اس کے دیکھا خسرو بختیار صاحب, اس کے بعد ہم نے دیکھا یہ آپ کے یہ ہو گئے چودھری مونس الہی صاحب, ان کا رحیم یار خان گروپ جو ان سب کے ملے ہیں. جب آپ کے حکمران جنہوں نے لوگوں کو ریلیف دینا ہے, جنہوں نے ان کو ریگولیٹ کرنا ہے ان شوگر ملز کو کہ عوام کا یہ ان کو نہ لوٹیں, عوام سے زیادہ غیر ضروری پروفٹ نہ لیں, انہوں نے ہی کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کا چیئرمین لگانا ہے, انہوں نے ایف بی آر کا چیئرمین لگانا ہے, انہوں نے اسٹیٹ بینک کا لگانا ہے, انہوں نے فائنانس کے لوگ لگانے ہیں, انہوں نے آڈیٹر جناب پاکستان لگانا ہے.
जिन लोगों ने सारी चीजें रेगुलेट करनी है, SCCP का लगाना है, जिन्होंने इनको सजाएं देनी है, जिन्होंने इनको कार्टल्स को कहीं पर बैठ के कंट्रोल करने का, आवाम को ना लूटे, जब वो बंदा जिसकी अपनी शुगर मिल है, जिसके बेटे की शुगर मिल है, वो लगाएगा इनको, ये ओहदों पे लगाएगा, उसकी जरूरत है आपके ख्याल SCCP की या कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की या FBR की या फाइनेंस की या स्टेट बैंक की, कि वो जो है और प्राइम मिनिस्टर के बेटे की उस शुगर मिल पे या उनके बिजली घर पे, मतलब बिजली घर पे नहीं के, अब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, इनके बेटे की एक की शुगर मिल है, दूसरे का बिजली घर है, और दोनों पे अवाम तंग है, दोनों अवाम उस पर रो रहे हैं। आप मुझे बताएं कौन एक्शन ले सकते हैं, बताएं जरा। जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के दोनों बच्चे जो हैं वो बिजली घर भी चलाते हैं, शुगर मिलें भी चलाते हैं, एक वो चलाता है, दूसरा वो चलाता है, उसके बाद किसकी जरूरत है वो जाए ये स्टडी करा के देखे, जिसकी बात हमारे इफ्तिखार साहब कह रहे हो, ठीक कह रहे हैं, स्टडी करवाए, वो जाके कमीशन बनवाए, फिर फाइंडिंग दिलवाए और फाइंडिंग को इम्प्लीमेंटेशन करवा के दे, ये मुमकिन है? तो इट्स ए रिग्ड सिस्टम, मतलब हमारे लोगों को ये चीज पसंद है तो ठीक है जनाब कि वो क्या करें, फिर कारोबार तो करना है। सो जब आपका कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा आएगा, जैसे दुनिया भर में हम देखते हैं कि जिनके बिजनेस इंटरेस्ट नहीं होते तो वो लोगों को रिलीफ दे सकते हैं, वो कल को किसी आपका रेगुलेटर लगाएंगे तो वो ये देखेंगे ये इसने मेरे खानदान के इसने मफादात को इसने प्रोटेक्ट नहीं करना, इसने पब्लिक के मफादात देखने। आपकी दफा तो बेचारा देखता है कि ना वजीर आजम की फैमिली है तो मैंने तो इनके मफादात देखने, मेरे आपके आवाम के तो सही बात है, बिल्कुल सही। हुक्मरानी करेंगे तो फिर ताजर तो फिर प्रॉफिट देखेगा, रोज का उसको प्रॉफिट चाहिए, वो बिजली घरों में लेंगे, वो आपके दूध दही अंडू में लेंगे, वो आपकी ये शुगर मिलों में लेंगे, वो कॉटन में लेंगे, जहां उनका बस चलेगा वो सब जगह लेंगे, क्योंकि वो हुकूमत को भी बिजनेस की तरह चलाते हैं कि रोजाना प्रॉफिट होना चाहिए, घाटा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल दैट्स हाउ दे आर रनिंग दिस कंट्री। राइट। मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब इफ्तिखार अहमद साहब का, जनाब रऊफ कासर साहब का और मंसूर अली खान साहब का। आपने देखा जी, इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।